الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقام آخر من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے انتہائی واجب الاکرام دوستو، بھائیو، عزیز بزرگوں، یہ ماہ مقدس بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، اور خاص طور پر اس ماہ مقدس کی پہلی 10 راتیں جن کی اللہ جل جلالہ نے قرآن پاک کے اندر قسم کھائی ہے. والفجر، قسم ہے فجر کے وقت کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی. مراد اس سے ذی الحج کی ابتدائی 10 راتیں. والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت کی اور طاق کی. واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ چلنے لگے. هل فی ذلک قسم لذی حجر، کیا نہیں ہے اس میں عقل والوں کے لیے یہ قسمیں کافی نہیں ہیں؟
الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، یا تیرے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا۔ اور حدیث مبارکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنۃ، حج مبرور کا بدلہ نہیں ہے مگر جنت۔ حج مبرور حج مقبول کو کہتے ہیں، اور حج مقبول وہ حج ہوا کرتا ہے جس کی اگلی حدیث میں وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جس شخص نے اللہ کے لیے ایسا حج کیا جس میں اس نے کوئی فحش بات لغو بات نہیں کی اور نہ کسی سے لڑائی جھگڑا کیا اور نہ ہی گناہ میں مشغول ہوا، تو ایسا شخص حج سے ایسے لوٹ کے آتا ہے جیسے اس کو آج ہی ماں نے جنا۔ یعنی حج مبرور حج مقبول اتنا بڑا انعام ہے جس کی وجہ سے اللہ جل جلالہ انسان کی زندگی کے ماقبل تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ جو 10 دن ہیں ذوالحجہ کے 10 دن، ان 10 ایام کو اللہ رب العالمین نے باقی ایام پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ویسے تو تمام ایام، تمام مہینے، تمام سال اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، لیکن ان میں بھی اللہ جل جلالہ نے چند ایام کو چند پر فضیلت عطا کی ہے، اور فضیلت دینے کی 20 حکمتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ان میں سے ایک حکمت یہ ہے، گویا اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو جو دنیا میں غفلت میں ڈوب چکے ہیں کہ انسان دنیا کی زیب و زینت کے اندر، دنیا کی رنگینیوں میں ایسا محو ہو جاتا ہے کہ اس کے اعمال میں سستی پیدا ہو جاتی ہے، نیک اعمال کے اندر کوتاہی کرنے لگتا ہے اور آخرت سے غافل ہو جاتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے اسی انسان کو اس دنیا کی غفلت سے بیدار کرنے کے لیے گویا چند دنوں کو، چند راتوں کو، چند لمحات کو فضیلت عطا کر دی ہے کہ او میرے بندو، ان فضیلت والی راتوں اور فضیلت والے دنوں میں عبادت کر کے اپنی کچھ آخرت کو بنا لو، اپنی قبر کو بنا لو، اللہ کے سامنے حاضری کو باعزت بنا لو۔ تو اللہ رب العالمین نے ان 10 ایام اور ان 10 راتوں کو تمام راتوں پر اور تمام دنوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ یہاں تک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ذوالحج کے ان 10 دنوں میں جو شخص روزہ رکھتا ہے
اسے ہر روزے کے بدلے میں 1 سال کے روزوں کا اجر دیا جاتا ہے۔ اور ان راتوں میں اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو اس کو لیلۃ القدر کی رات کے برابر عبادت کا اجر دیا جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایام اور یہ راتیں اللہ کو بڑی محبوب ہیں، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ عشرۂ ذی الحجہ کے ان ایام میں عبادت مجھے باقی تمام ایام کی عبادت سے زیادہ مقبول ہے، اللہ کو پسندیدہ ہے۔ لہذا ان ایام کے اندر حسب استطاعت عبادت میں مشغول ہونا چاہیے، اور رات چونکہ ساری انسان عبادت نہیں کر سکتا تو کم از کم اتنا کر لے کہ عشاء کی نماز جماعت سے ادا کرے اور صبح کی نماز جماعت سے ادا کرے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کی اس کو آدھی رات کی عبادت کا اجر ملتا ہے، اور جس نے صبح کی نماز جماعت سے ادا کر لی اس کو پوری رات کی عبادت کا اجر ملتا ہے۔ اور پھر 7-8 رکعت تہجد کی نماز کا اہتمام کر لے ان ایام کے اندر تو بھی یہ شخص ان ایام اور ان راتوں کی فضیلت میں داخل ہو جائے گا۔ اور پھر ان ایام کو اور ان راتوں کو اللہ جل جلالہ نے اس وجہ سے بھی فضیلت عطا کی ہے کہ ان ایام کے اندر چند اعمال ایسے ہیں جو انہی ایام کے ساتھ مخصوص ہیں، اس کے علاوہ سال بھر وہ عمل آپ نہیں کر سکتے، یا اگر کریں بھی تو اتنا اجر نہیں ملتا جتنا ان ایام میں ملتا ہے۔ ان اعمال میں سے ایک حج ہے کہ وہ ذی الحج کے انہی ایام میں ادا ہوتا ہے۔ آپ سال بھر میں کبھی بھی اگر طواف کریں، سعی کریں، میدان عرفات میں وقوف کریں تو آپ کو حج کا ثواب نہیں مل سکتا۔ حج انہی ایام کے ساتھ مخصوص ہے، اس سے بھی ان ایام کی فضیلت بڑھ جاتی ہے کہ ایک ایسی عبادت جس کو ادا کرنے کے بعد انسان گناہوں سے بالکل یا پاک ہو جاتا ہے۔ اتنی عظیم اور اتنی بڑی عبادت، حدیث میں آتا ہے کہ جب میدان عرفات میں لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرے بندے بکھرے ہوئے بالوں والے اور سروں سے ننگے، یہ میدان عرفات میں جمع ہوئے ہیں مجھ سے معافی طلب کرنے کے لیے۔ پھر اللہ پاک بندوں کو کی طرف متوجہ ہو کے فرماتے ہیں، اے میرے بندو، اگر تمہارے گناہ سمندر کے قطروں کے برابر ہیں یا ریت کے ذروں کے برابر ہیں یا درخت کے پتوں کے برابر ہیں تو میں نے ان سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ ابن الموفق ایک مشہور بزرگ گزرے ہیں تابعی، ایک مرتبہ حج کے لیے گئے تو مینا میں آنکھ لگ گئی، خواب میں دیکھا 2 فرشتے آئے، ایک سر کی طرف کھڑا ہو گیا، ایک پاؤں کی طرف۔ تو ایک نے دوسرے سے سوال کیا کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ دوسرے نے کہا میرے علم میں نہیں۔ پوچھنے والے نے کہا 6 لاکھ لوگوں نے اس مرتبہ حج کیا۔ پھر اس نے کہا کہ اس میں سے کتنے لوگوں کا حج قبول ہو گیا؟ اس نے کہا میرے علم میں نہیں۔
اس نے کہا صرف 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا ہے۔ ابن الموفق نیند سے بیدار ہوتے ہیں اور پسینہ پسینہ ہے کہ بلا 6 لاکھ لوگوں میں سے صرف 6 آدمیوں کا حج مقبول ہے، میرا نام ان میں کہاں ہوگا؟ ان 6 آدمیوں میں میرا نام کہاں ہوگا؟ تو بس اسی سوچ و فکر میں عرفات کی طرف نکل جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا رش لگا ہے، اللہ سے آؤزاری کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، استغفار کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد وہاں عرفہ کے میدان میں میری آنکھ لگ جاتی ہے۔ اسی طرح 2 فرشتے آتے ہیں، ایک دوسرے سے سوال کرتا ہے۔ یہی سوالات انہوں نے دہرائے، اس کے بعد پوچھا کہ باقی لوگوں کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ ان 6 کی برکت سے اللہ نے 6 لاکھ کے حج کو بھی قبول کر دیا۔ تو عرفہ کا میدان ایسی مقبول جگہ ہے اللہ کی کہ جہاں گناہ گار سے گناہ گار بندہ جب عجز و انکساری کے ساتھ چلا جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گزشتہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو ذی الحج کے 10 دن ہیں، آج جیسے پہلا دن ہے، ان ایام میں سب سے بڑی عبادت ایک تو حج کی ہے، جس کی وجہ سے ان ایام کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ اور حج ایسی عبادت ہے جو سال بھر اور کسی دن میں ہو ہی نہیں سکتی، گویا انہی ایام کے ساتھ خاص ہے۔ اور دوسری عبادت قربانی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے تو خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اور جب قربانی کا تذکرہ کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ فرمایا لکل اشارۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے۔ اور اون کے متعلق پوچھا گیا، جو اون والے جانور ہیں، تو فرمایا ہر اون کے ہر بال کے بدلے ان کے لیے ایک نیکی ہے۔ تو قربانی ویسے تو آپ سارا سال جانور ذبح کر سکتے ہیں، لیکن جتنا اجر و ثواب اس قربانی کے ایام میں 10، 11، 12، 3 دنوں میں، یہ قربانی کے دن ہیں 10، 11، 12، 10 ذی الحج، 11 اور 12، جتنا اجر ان ایام کے اندر جانور کو ذبح کرنے کا ہوتا ہے اتنا سال بھر ذبح کرنے کا نہیں ہوتا ہے۔ اور قربانی اتنی عظیم عبادت ہے کہ اس میں انسان جانور کو جب قربانی کے لیے لاتا ہے، اس کو پالتا ہے، تو اس کا جو جب اعمال نامہ اس میں اعمال رکھے جائیں گے، تو یہ قربانی کے جانور کی کھال، قربانی کے جانور کے سینگ، اس کا گوبر جو اس نے جن ایام کے اندر اس نے اس کو سنبھالا، اس کو پالا قربانی کی نیت سے، یہ سب اس میں وزن کیے جائیں گے۔ گویا نیکیاں بن کے، یہ چیزیں نیکیاں بن کے اس کے اعمال نامے میں بوجھ کا سبب بنے گی، وزن کا سبب بنے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قربانی کے جانور کو چند دن پہلے لے کر پالنا یہ افضل ہے۔ اور قربانی ہر صاحب نصاب مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر واجب ہے۔ صاحب نصاب ہر سال بتایا جاتا ہے جس شخص کے پاس
سونا چاندی مال تجارت ضرورت سے زائد سامان اتنا ہو جتنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہے تو اس پر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ ضرورت سے زائد سامان کی تفصیل یہ ہے کہ جو اس کی حاجات اصلیہ سے زائد ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کے پاس گاڑی ہے گھر کے استعمال کے لیے، چاہے وہ گاڑی 50 لاکھ کی کیوں نہ ہو، یہ اس کی ضروریات اصلیہ میں شامل ہے، یہ ضرورت سے زائد سامان میں نہیں ہوگی۔ ایسے ہی یعنی جو چیزیں اس کی روزمرہ ضرورت کے لیے ہیں، کپڑے ہو گئے اس کے پہننے کے لیے، برتن استعمال کے ہو گئے، بستر ہو گئے، یہ جتنی چیزیں ہیں۔ ہاں جو برتن آپ شو کیس کے اندر سال ہا سال یوں سجائے رکھتے ہیں، استعمال میں نہیں لاتے، سال بھر میں ایک مرتبہ بھی استعمال نہیں ہوتے، ان برتنوں کی بھی قیمت لگائیں گے۔ پھر اسی طرح ٹی وی کی قیمت لگے گی کیونکہ وہ ضرورت نہیں ہے، وہ خرافات میں سے ہے۔ اور اسی طرح ایک آدمی کے پاس اگر 2 گاریں، ایک اپنے استعمال کے لیے، ایک اس نے تجارت کی غرض سے خریدا ہے کہ بھائی جب قیمت بڑھ جائے گی بیچ دوں گا، وہ بھی ضرورت سے زائد شمار ہوگا، اس کی قیمت بھی لگے گی، ایسے شخص پر بھی قربانی ہوگی۔ ہاں اگر اس کا دوسرا گھر کرائے پہ لگا ہوا ہے اور جو کرایہ آتا ہے وہ اس کے مہینے بھر کی گزر بسر اس سے ہوتا ہے تو پھر وہ گھر ضرورت سے زائد شمار نہیں ہوگا۔ ایسے اس میں کافی تفصیل ہے، پلاٹ ہو گئے، موبائل ہو گئے، ایک موبائل ضرورت کا ہے، اگر 2 3 4 موبائل جیسے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں تو باقی ضرورت سے زائد شمار ہوں گے۔ کمپیوٹر ہے اگر تو اس پر اس کا کوئی کاروبار ہے پھر تو وہ ضرورت سے زائد نہیں ہے، اگر ویسے گیمیں کھیلنے کے لیے یا دوسرے استعمال کے لیے اس نے رکھا ہوا ہے جو ضروریات نہیں ہیں تو پھر وہ بھی ضرورت سے زائد میں استعمال ہوگا۔ الغرض جتنی چیزیں بھی ضروریات اصلیہ، حاجات اصلیہ سے زائد ہوں گی وہ ضرورت سے زائد سامان کہلائے گا اور وہ نصاب میں شامل ہوگا۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس ٹھیک ہے نصاب تو ہے لیکن ہم مقروض ہیں، ہمارے اوپر قرض ہے، تو شریعت نے کسی پر سختی نہیں کی ہے، شریعت نے آسانی کی ہے کہ آپ نصاب کے مالک ہیں، اپنے نصاب کا حساب کریں۔ مثال کے طور پر آپ کا نصاب 10 لاکھ بن رہا ہے اور آپ پر قرض 5 لاکھ ہے تو 5 لاکھ سے آپ بری الذمہ ہو جائیں گے، پچھلے 5 لاکھ میں آپ پر زکوٰۃ بھی ہوگی اور قربانی بھی ہوگی۔ زکوٰۃ اور قربانی میں صرف اتنا فرق ہے کہ زکوٰۃ اس مال پر لازم ہوتی ہے جس پر پورا سال گزر جائے، اگر چند دنوں کے لیے آپ کے پاس مال آیا پھر چلا گیا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے یہ شرط ہے کہ اس پر حولان حول ہو، پورا سال گزرا ہوا ہو، لیکن قربانی کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں۔ قربانی کے ان 3 ایام کے اندر 10 ذی الحج، 11 اور 12 کی مغرب تک اگر کسی آدمی کے پاس دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی مال کہیں سے اتنا آ جاتا ہے جس سے وہ صاحب نصاب ہو گیا، فوراً جانور خریدے اور قربان کرے، اس پر قربانی لازم ہو گئی۔ تو یہ 3 اس کے لیے قربانی کے لیے 3 دن ہیں، یہ 3 دن، ان 3 ایام کے اندر اگر وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے تو اس پر قربانی لازم ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کا جو ولی ہے، سربراہ ہے، پوچھتے بھی ہیں لوگ کہ وہ قربانی کر لیتا ہے، سب کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے۔ میں اس سے یہ سوال آگے سے کرتا ہوں، کیا گھر کا سربراہ نماز پڑھ لے تو سب کی طرف سے ہو جاتی ہے، یا گھر کا سربراہ روزہ رکھ لے تو سب گھر والوں کی طرف سے روزہ ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں، تو بھائی قربانی بھی ایسے ہی ہے، ایک عبادت ہے، ہر آدمی نے کرنی ہے جو صاحب نصاب ہے۔ گھر کے اگر 10 بندے صاحب نصاب ہیں تو 10 قربانیاں اس گھر میں ہوں گی، یہ نہیں کہ سربراہ نے کر لی سب بری ذمہ، بھائی سربراہ نے کھانا کھا لیا تو سب کا پیٹ بھر جاتا ہے کیا؟ اس لیے میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ غلط رسومات جو ہیں ان کو ختم کریں، اور گھر میں ہر بالغ جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی لازم ہو جاتی ہے۔ ان 3 ایام کے اندر اگر اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مقدار کے برابر مالیت ہو
تو اس پر قربانی لازم ہے۔ آج کے زمانے میں اگر کسی عورت کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہے تو بھی اس پر قربانی لازم ہے، کیونکہ 1 تولہ سونے کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی مالیت سے بڑی ہوئی۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور نصاب ہو، اکیلا نصاب نہیں، اس کے ساتھ دوسرا نصاب ملا کے۔ دوسرے نصاب سے کیا مراد ہے؟ اس کے پاس ضرورت سے زائد گھر میں سامان ہوگا، لازمی بات ہے ہوگا، جب ہوگا تو قربانی آ جاتی ہے۔ یا اس کے پاس کچھ نقدی ہوگی، اس نقدی کو سونے کے ساتھ ملائیں گے تو قربانی لازم ہو جائے گی۔ اس لیے ہر آدمی یہ ذہن میں رکھے کہ اگر کسی کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہے تو فی زمانہ اس پر قربانی لازم ہو جاتی ہے۔ اور عورتیں عام طور پر قربانی نہیں کرتی ہیں، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ شوہر نے کر لی ہے بس ہماری طرف سے ہو گئی۔ یا بسا اوقات ایسے بھی ہوتا ہے، شوہر غریب ہوتا ہے، عورت کے پاس سونا ہوتا ہے اور شوہر غریب ہے، شوہر صاحب نصاب نہیں ہے، لیکن عورت کے پاس سونا ہے۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ بھائی جب شوہر پر نہیں ہے قربانی تو میں بھی نہیں کر سکتی ہوں۔ یہ بھی غلط بات ہے۔ بھائی شوہر پر اگر قربانی نہیں ہے تو وہ صاحب نصاب نہیں، اس پر قربانی نہیں، کوئی بات نہیں۔ آپ کے پاس سونا ہے، آپ صاحب نصاب ہے، آپ قربانی کریں، آپ کی قربانی ہوتی ہے۔ اس میں نہیں ہے کہ وہ اس نے نہیں کی تو میری بھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی اپنے مرحوم والدین کی طرف سے اللہ نے اس کو استطاعت دی ہے، اپنے استاد کی طرف سے، مرحوم والدین کی طرف سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اجر و ثواب ہے اس میں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی 2 مینڈے ذبح کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے، ایک پوری امت کی طرف سے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہمیں اللہ نے مال دیا ہے تو ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کیا کریں۔ ہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں، بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنے مرحوم والدین کی طرف سے تو قربانی کر دیتے ہیں لیکن اپنی قربانی چھوڑ دیتے ہیں۔ بھئی اپنی واجب ہے، وہ نفلی قربانی ہے، یہ اپنی فرض ہے، اس فرض کو چھوڑ کے نفل کی طرف جانا یہ بے وقوفی ہے۔ اس لیے اپنی قربانی چھوڑ کے کسی نفل کی طرف جانا یہ مناسب نہیں۔ اگر آپ پر قربانی ہے تو پہلے سب سے پہلے اپنی جان ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا۔ قرآن نے فرمایا کہ پہلے اپنی جان کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، پھر اپنے آل و عیال۔ تو اگر آپ پر قربانی فرض ہے پہلے اپنی قربانی کریں، اس کے بعد اللہ نے مال دیا ہے تو جس کی طرف سے مرضی کرتے جائیں، 100 قربانی بھی کریں تو آپ کو کوئی نہیں پوچھتا ہے، شریعت نے اجازت دی اگر استطاعت ہے۔ اسی طرح قربانی کا جو جانور ہے وہ عیبدار نہیں ہونا چاہیے۔ عیب کی تفصیل میں ایک ہی کلیہ آپ کو بتاتا ہوں، سارے عیوب اس میں داخل ہو جاتے ہیں، وہ ذہن نشین کر لیں، آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ جتنے بھی جانور کے اندر اعضاء ہیں نا، اس میں ہر عضو کے 3 حصے کریں۔ 3 حصوں سے یہ نہیں مراد کہ آپ چھری سے اس کو کاٹ دیں، مطلب ہے کہ ذہن میں یہ رکھیں، مثال کے طور پر اس کی دم ہے نا، تو دم یہ 3 حصے اس کے دم کے، اتنی اگر دم ہے 3 حصے یہ ہوں گے۔ اگر 3/4 حصہ دم کا کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز ہے۔ اگر 3/4 حصہ کٹا ہوا ہے، 2 حصے دم اس کے ساتھ باقی ہے جانور کے ساتھ، تو قربانی جائز ہے۔ اگر 3/4 سے زیادہ کٹ گئی ہے دم تو پھر قربانی جائز نہیں ہوگی، پھر جانور عیبدار ہو جائے گا۔ ایسے ہی کان کے 3 حصے اس کے آپ ذہن میں رکھیں کہ بھائی یہ اتنا لمبا کان ہے، اس کے 3 حصے اتنے ہوں گے۔ اگر اس میں سے 1 حصہ کٹا ہوا ہے کان کا تو پھر تو قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر 3/4 سے زیادہ کان کٹ جاتا ہے، مثال کے طور پر آدھا کان کٹا ہوا ہے، پھر قربانی درست نہیں ہوگی۔ ایسے ہر عضو کو آپ جو ہے نا کرتے جائیں، لیکن جو اعضاء اس کی لیے ضروری ہیں، جیسے ٹانگ ہے، اب ٹانگ میں اگر 3/4 کٹی ہوئی ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے، یا تھوڑی سی بھی کٹی ہوئی ہے جس سے جانور اس ٹانگ کو زمین پہ لگا کے نہیں چل سکتا ہے، پھر یہ جانور عیبدار ہوتا ہے، اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس کی ٹانگ تھوڑی بہت زخمی ہے جس سے وہ ٹانگ کا سہارا لیتا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا کہ اپنے مذبح تک اس ٹانگ کا سہارا لے کے چل کے جا سکتا ہو، ٹھیک ہے، 3 ٹانگوں کے ساتھ 4تھی کا بھی سہارا لیتا ہو تھوڑا تھوڑا، تو پھر اس کی قربانی جائز ہوگی۔ اگر بالکل اس کا سہارا نہ لیتا ہو تو پھر وہ جانور عیبدار ہوتا ہے۔ اسی طرح جانور کے تھنوں کا مسئلہ بھی ہے، 4 تھن والے جو جانور ہیں اس میں اگر 2 تھن اس کے نہیں ہیں، مارے ہوئے ہیں یا
کٹ گئے ہیں، اس بیماری لگنے کی وجہ سے ختم ہو گئے، تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوتی ہے، دیکھا کر۔ اگر ایک تھن چاروں میں سے ایک نہیں ہے پھر قربانی درست ہو جائے گی، اور اسی طرح 2 تھنوں والے جو جانور ہیں ان میں سے اگر ایک تھن اس کا نہیں ہے تو قربانی درست نہیں ہے۔ ایسے ہی نظر کا معاملہ بھی ہے کہ نظر میں آپ دیکھیں گے اس کی اگر وہ بالکل اس کو نظر نہیں آ رہا جانور کو، پھر وہ جانور عیبدار ہے، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں۔ اگر آپ وہی اندازہ لگائیں گے کہ تہائی اس کی نظر ہے، مطلب 3 حصے اگر نظر کے کریں 2 حصے باقی ہے، 1 حصہ گئی ہوئی ہے، ماہر لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے جو جانور رکھتے ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ بھائی اس کی کتنی نظر نہیں ہے، اگر 2 حصے باقی ہے 1 حصہ گئی ہے تو درست ہو جائے گی، اگر زیادہ نظر چلی گئی ہے کم باقی ہے تو پھر قربانی اس کی درست نہیں ہوگی۔ ایسے ہی ان 10 ایام کے اندر ایک عمل اور بھی ہے، لیکن وہ مستحب عمل ہے، وہ یہ کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو وہ ان 10 ایام میں اپنے ناخن اور بال نہ تراشے۔ یہ تشبہ بالحجاج ہے، حاجیوں کے ساتھ مشابہت ہے کہ جو لوگ حج پہ نہیں جا سکتے تو وہ حاجیوں کے ساتھ تھوڑی بہت مشابہت اختیار کریں، اس لیے کہ احرام باندھنے کے بعد انسان کنگھی نہیں کر سکتا، بال نہیں تراش سکتا، ناخن نہیں تراش سکتا، یہ حجاج اکرام کے لیے ہے، لیکن اس کو استحباباً حکم دیا گیا ہے کہ تم بھی حجاج کے ساتھ تھوڑی بہت مشابہت اختیار کرو تاکہ جو اللہ کی رحمتیں ان پر بارش کی طرح برس رہی ہیں ان کا کچھ حصہ تجھے بھی نصیب ہو جائے۔ لیکن یہ عمل مستحب ہے، استحبابی حکم وہ ہوتا ہے جس کی کرنے پر اجر اور نہ کرنے پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ بعض لوگ اس کو وجوب کے درجے میں رکھتے ہیں اور لازماً اس کو لازم سمجھتے ہیں، یہ عمل لازم نہیں ہے، اگر کریں گے تو آپ کو ثواب مل جائے گا، اگر کوئی نہیں کر سکتا اسے کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے۔ یا کسی آدمی کو اس دن میں نے کہا ضرورت ہو، ایک آدمی کے بال بڑے ہوئے ہیں اور یہ دن داخل ہو گئے، اب وہ یہ کہے کہ بھائی میری تو قربانی ہے، اب میں جا کے عید کے بعد کاٹوں گا، ضرورت ہے اس کو کاٹنے کی تو وہ کاٹے۔ اسی طرح ناخن بڑھ گئے زیادہ، نیچے میل وغیرہ پھنس جانے کا خدشہ ہے، وضو نہ ہونے کا خدشہ ہے، اور وہ یہ کہے کہ بھائی یہ 10 دن شروع ہو گئے ابھی میں ناخنوں کو نہیں کاٹ سکتا، نہیں، ایسی بات نہیں، یہ مستحب عمل ہے، نماز فرض ہے، اگر اس کی وجہ سے آپ کا وضو نہیں ہوتا تو نماز نہیں ہوگی، اس لیے استحباب میں نہ کرنے پر کوئی پکڑ نہیں ہوتی ہے۔ تو ان ایام 10 ایام کے اندر اگر کوئی آدمی کر سکتا ہے ناخن نہ کاٹے اور بال نہ کاٹے اجر ہے اس کے لیے ثواب ہے، اور ان 10 ایام کے اندر ذکر و اذکار زیادہ کرے، اور خاص طور پر یہ تکبیرات، ویسے تو تکبیرات 9 ذی الحج کی صبح کی نماز سے 13ویں کی عصر کی نماز تک ہوتی ہیں، ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھنا واجب ہے، چاہے وہ انفرادی نماز پڑھ رہا ہے یا اجتماعی جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہے یا اکیلا پڑھ رہا ہے، ہر صورت میں پڑھے، اگر نہیں پڑھ رہا تو گناہگار ہو رہا ہے، اس کا کوئی ادب ہی نہیں ہے، بس استغفار ہے، پھر توبہ کرے اللہ سے۔ اس لیے خاص طور پر ان ایام کے اندر نماز باجماعت ادا کرے، کیونکہ باجماعت نماز میں ایک آدمی کو بھی یاد ہو تو جب وہ بآواز بلند پڑھتا ہے تو سب پڑھ لیتے ہیں، لیکن انفرادی عام طور پر آدمی بھول جاتا ہے، اکیلے نماز پڑھتے بھول ہی جاتا ہے تکبیرات کو۔ یہ آئندہ جمعے میں بھی عرض کر دی جائیں گی، 9 ذی الحج کی صبح کی نماز کے بعد سے 13ویں کی عصر کی نماز تک یہ ہوتی ہے، ہر نماز کے بعد عورتوں کے لیے زیادہ بلند آواز نہیں ہے، کیونکہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے، اس لیے یعنی دھیمی بلند آواز جس سے باہر کسی کو سنائی نہ دے، اور مرد بلند آواز سے پڑھا کرے، ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ کم از کم ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ تو ویسے بھی چلتے پھرتے ان تکبیرات کو پڑھتے رہتے ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ان ایام کے اندر یہ بھی ایک ذکر ہے، ان تکبیرات کو آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے ان تکبیرات کا اہتمام کرتے رہے، اور ان ایام کے اندر عبادات زیادہ سے زیادہ کریں۔ حدیث میں آتا ہے ما من ایام احب الی اللہ ان تعبد یا ان یعبد له فیہا من 10 ذی الحج، کہ اللہ تعالیٰ کو اس ذی الحجہ کے 10 ایام میں جو عبادت ہے اس عبادت سے کوئی زیادہ عبادت مقبول نہیں،
مطلب یہ کہ ان ایام کے اندر جو عبادت ہے اللہ کو زیادہ مقبول ہے، زیادہ محبوب ہے، تو یہ وقت عبادات کے اندر گزاریں، دن بھی اور رات کو بھی تھوڑا وقت، مطلب پوری رات نہیں، تھوڑا وقت عبادت میں گزار لیں، نفل پڑھ لیے، تھوڑی سی تلاوت کر لی، دعا مانگ لی، استغفار کر لیا، وہ ویسے بھی اللہ کے دینے کا وقت ہوتا ہے، اللہ پاک کی طرف سے اعلانات ہو رہے ہوتے ہیں ان ایام میں، خاص طور پر ان راتوں کی اللہ نے قرآن میں قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے اللہ نے، یہ عظمت والی راتیں ہیں، برکت والی راتیں ہیں، رحمت والی راتیں ہیں، تو ان راتوں میں تھوڑی دیر اٹھ کر اللہ کے سامنے مناجات کر لینا اور اللہ سے مانگنا، یہ بہت کارآمد اور مفید ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت